رونق افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ جیسے کہ بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہونے والا ہے جس پر ہم ڈسکس کریں گے اپنے اسکالرز کے ساتھ، جو کہ ہے صبر اور شکر کا۔ یہاں پر میں ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لیکن میں نے جب یہ قصہ کہیں سنایا یا سنا، لٹرلی مجھے گوز بمز آ جاتے ہیں اور مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ میں آج وہ قصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے بات چیت کیا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل لے کے جاتے تھے۔ تو ایک روز جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں ایک تاجر دوست ان کا ملا اور ان سے کہتا ہے کہ موسیٰ کہاں چلے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، ان سے ہم کلام ہونے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے پاس جا رہے ہو نا تو ان سے کہنا کہ بہت دے دیا ہے، اب نہ دیں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں تو انہیں فقیر ملتا ہے۔ فقیر ان سے پوچھتا ہے موسیٰ کہاں چلے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ایک سوال لے کے جانا اور اللہ سے پوچھنا کہ ذرا سا کچھ مجھے بھی عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور وہ واپس نیچے آتے ہیں۔ تاجر ان سے ملتا ہے، تاجر کہتا ہے ہاں موسیٰ بتاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر اور شکر کرنا چھوڑ دو، ہم تمہیں دینا چھوڑ دیں گے۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ ارے موسیٰ کیسی بات کی تم نے؟ جو مجھے دینے والا ہے، کائنات کا مالک ہے، جو مجھے نوازتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، میں اس کا صبر اور شکر چھوڑ دوں؟ میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا مال غنیمت ڈبل ٹرپل ہونے لگا اسی وقت۔ اس نے وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہیں وہ فقیر ملا جس نے دوسرا سوال کیا تھا، اور فقیر نے کہا موسیٰ کو دے کے اے موسیٰ میرا جواب لے کر آئے آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہیں کہ تم صبر اور شکر ادا کرنا شروع کرو۔ اتنے میں فقیر کہتا ہے کہ کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اس لنگوٹ کا جو میں نے پہنی ہوئی ہے؟ اور اسی وقت ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے جو لنگوٹ تھا وہ بھی اڑا کے لے جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر اور شکر کتنا اہم ہے ہر انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر ہمیں دیتا ہی چلا جاتا ہے، نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات اس ایمان پر آ جاتی ہے کہ ہم دل سے اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، سجدے میں جا کے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت کر دے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا چلا جائے اللہ کا سجدے میں جا کے شکر ادا کیجئے۔ یقین جانیے ہم بڑے ہی ناشکرے لوگ ہیں۔ ہمیں جتنا کچھ ملتا جا رہا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بس شاید ہماری کوئی بہت ہی بڑی کوئی ایسی اوقات ہے، ہم کوئی بہت ہی بڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اگر آپ صبر اور شکر ادا کرتے چلے جائیں گے، آنکھ کھلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنی اللہ نے آپ کو بینائی بخشی ہے، آپ بات کرتے ہیں گلے سے، آپ کی آواز نکل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے پاس گھر میں رزق موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ فیملی موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ٹھنڈی ہوا آپ کے جسم کو چھوتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہر ایک نعمت کا، ہر ایک رحمت کا، اور اگر جو چیز نہیں بھی ہے نا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو بڑے ہی کوئی رنجیدہ ہیں یا پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نہیں عطا کیا آپ کو، اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہے۔ آج ہم بات کریں گے صبر اور شکر کی اہمیت کی، کہ اسلام میں کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز ہمارے مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب میں نے ایک واقعہ جو یہ بیان کیا، جب میں نے واقعہ بیان بھی کیا ہے نا، یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اسی وقت جب میں بیان بھی کر رہی ہوتی ہوں میں دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں آج یہاں پہ اس سیٹ پر بھی بیٹھی ہوں نا، تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سیٹ نوازی ہے، یہ پلیٹ فارم نوازا ہے، مجھے اتنی اچھی جگہ اتنے اچھے لوگوں میں لا کر بٹھایا ہے۔ آپ کیا کہیں گے صبر و شکر کے اوپر؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم،
اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا، ولا ان کفرتم، اور اگر تم انکار کرو گے تو میرا عذاب شدید ترین ہے۔ یعنی کہ جب کوئی شخص انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اب شکر کے دو طریقے ہیں، ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا جسے کہتے ہیں لسانی شکر، اور ایک ہے اعضاء یعنی جسم سے۔ آپ کی جسے مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کچھ دیا، آپ اس سے بولیں گے تھینک یو، اور تھینک یو کرتے ہوئے آپ کی باڈی لینگویج الگ ہو تو سامنے والا شخص جو ہے نا وہ لگے گا کہ اس نے صحیح طریقے سے تھینکس ادا نہیں کیا۔ تو جب اللہ کوئی آپ کو نعمت دے، کیسی نعمت؟ یہ بولنا زبان نعمت ہے، یہ کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، سمجھنے کے لیے سوچنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا، یہ نعمت ہے۔ آپ چل کر اپنے قدموں سے آئیں تو پیر اللہ کی نعمت ہے، آپ کو اللہ نے گھر دیا تو ایک نعمت ہے، آپ کو ماں باپ دیے تو یہ ایک نعمت ہے، آپ کو بہن بھائی دیے تو یہ نعمت ہے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، اور اولاد صحت مند ہے یہ بڑی نعمت ہے، وہ فرما بردار ہے یہ ایک نعمت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، کھانا جا رہا ہے، یا ایک وال لگا ہوتا ہے، سانس کی نالی میں کھانا نہیں آ رہا، کھانے کی نالی میں سانس نہیں آ رہی، یہ ایک نعمت ہے، آپ پلکیں بند کر رہے ہیں کھول رہے ہیں، مٹی کے ذرات ہوا کے اندر ہیں، اللہ نے آپ کو بچایا، یہ ایک نعمت ہے۔ اتنے سارے بیکٹیریا، اور ایک بیکٹیریا آپ کے جسم میں جاتا ہے اور آپ کو ٹائیفائڈ یا دوسرے امراض ہو جاتے ہیں، تو اتنے لاکھوں بیکٹیریا کے اندر اللہ نے آپ کو صحت مند زندگی، یہ نعمت ہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کیسے کریں؟ اب ذہن میں رکھیے گا ناظرین، زبان سے آپ سے کوئی پوچھے آپ کے کیسے حالات ہیں تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس کے پاس مسلسل ہوتی رہیں اور اللہ کی نعمت بڑھتی رہیں تو اسے چاہیے وہ جتنا ہو سکے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ گھر کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کاروبار کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ اولاد کیسی؟ آپ جتنا الحمدللہ کہتے رہیں گے اللہ اتنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ دل کے اندر اس نعمت کا اظہار رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل کرم عطا فرمائے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی نعمتیں اتنی ہوں گی کہ آپ کا دامن خالی ہو جائے گا مگر نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بے شک بہت ہی خوبصورت بات کی بھائی کہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا ادا کر سکتے ہیں نا آپ کیے چلے جائیں، اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کا مان رکھے گا اور آپ کو اتنا ہی نوازتا چلا جائے گا۔ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔